کے پاس مائک لے کے گیا تھا. یہ 9 بجے خالی بھی کرنا ہے. کافی دیر ہو گئی ہے اور اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے بریانی کی، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ مزید سیاست پر لوگ بات سننا چاہیں گے، لیکن میں بہت ہی مختصراً کہوں گا، کہنا کچھ بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اکرم خانی کامریڈ کے سامنے کون چپ رہ سکتا ہے، تو انہوں نے حکم کیا میں بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سب اس کا درد رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں، کچھ زیادہ نہیں چاہتے، بس جو ہماری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بہتری آ جائے. جب ہم سال 2 سال بعد جاتے ہیں تو کوئی ایک چیز بہتر نظر آ جائے، سیاست میں، سماج میں، سوسائٹی میں، اسکول میں، اسپتال میں، کالج میں یا پارک میں، کہیں کچھ بہتر نظر آ جائے تو ہر دفعہ ہمیں چیزیں خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہم بچپن میں، آپ سب کو شاید یاد ہوگا، سب آپ سیاسی لوگ ہیں، بیٹھ کے بات کرتے تھے ہوٹلوں پہ، کھلے پارکوں میں، آپ اس پر بھی بات کر رہے ہوتے تھے کہ انسان کیسے بنا ہے، کہاں سے آیا ہے، خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، اور ساری چیزوں پہ بات ہوتی تھی اور آپ کو خوف نہیں ہوتا تھا. آج ہم وہاں بیٹھتے ہیں، جو چیزیں قانونی ہیں، جو چیزیں جائز درست ہیں، ان پر بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو سب سے بڑی جو خرابی ہوئی ہے ہمارے ملک میں وہ یہ ہے کہ ایک جہالت پر مبنی تھیسس بن گئے ہیں جس کو ہماری میجورٹی نے اون کر لیا ہے اور اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف ہر چیز کو قابل مذمت اور سزا کا قصوروار سمجھتے ہیں. تو یہ سب سے، جس سوسائٹی میں سوال نہ ہو، جس معاشرے میں سوال کرنے کی ڈر سے لوگ خاموش رہیں، اس معاشرے کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بہتری آنے کا سوال بھی کیسے ہے. جب تک آپ کے پاس ایک کھلے ذہن سے ڈسکشن کرنے کی سہولت یا اجازت یا حق موجود نہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ کم از کم بولنے کی اجازت ہے. وہ غلط بول رہے تھے، صحیح بول رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں، ان کے مطالعے میں یا مشاہدے میں ایسی چیز آئی ہو جس کی بنیاد پہ وہ کوئی چیز کہہ رہے ہوں، لیکن کم از کم ہم اس کے حق پہ تو سٹینڈ لیں گے نا کہ اس کو یہ بولنے کا حق ہے، اسے ہم نہیں روک سکتے اور نہیں روکنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ ہماری ایلیٹ کی بات کی آپ نے سے، اور بہت زبردست بات کی کہ ایلیٹ بھی کہیں یا نہ کہیں، ولچر بھی کہیں یا نہ کہیں. میں کہتا ہوں کہ ہماری جو ایلیٹ ہے نا، جو ہمارے حکمران ہیں، چاہے وہ فوج سے ہوں یا سویلین ہو یا بیوروکریسی سے ہوں یا پولیٹکس سے ہوں، پاکستان ان کی ایک فیکٹری ہے. جیسے ایک سرمایہ دار کی فیکٹری ہوتی ہے، اس کا اس فیکٹری سے کیا تعلق ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں ملازمین رکھنے ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اور اس سے فائدہ لینا ہے، کمانا ہے. ان کے بچے وہاں نہیں ہیں، ان کی زندگی وہاں نہیں ہے، ان کا مستقبل وہاں نہیں ہے، ان کے پاپا جونز باہر ہیں، ان کی فیکٹریاں باہر ہیں، ان کے بزنسز باہر ہیں، دبئی میں گھر ہے، لندن میں گھر ہے، امریکہ میں، نیو یارک میں، ہر جگہ ان کے گھر ہیں، ان کے بینک بیلنسز سوئٹزرلینڈ میں ہیں، باقی جگہوں پہ. چاہے وہ جنرل ہو، چاہے وہ ہمارا پولیٹیشین ہو، چاہے وہ ہمارا بیوروکریٹ ہو، 47 سیکرٹریز وہ پاکستانی دوہری شہریت رکھتے ہیں. ان کی فیملیاں جو ہیں وہ یا کینیڈا میں زیادہ تر اور دوسرے نمبر امریکہ میں، پھر یہاں پہ. تو ان سے ہم کیا توقع کریں گے کہ وہ اس پاکستان کو ٹھیک کریں گے، اس معاشرے میں بہتری لائیں گے؟ یہ ایک انٹرپرائز ہے جو جناح صاحب کے جانے کے بعد سے شروع ہوئی ہے، اب تک چل رہی ہے. ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ہمارا تھوڑا سا بھی ویسٹڈ. ہم بہت ترقی پسند ہوتے ہیں نا، عورت کی آزادی کی بات آتی ہے تو مرد کہتے نہیں یار اس میں یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے. کیوں؟ کہ اس میں ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھر کا کام کرتی رہیں، بچوں کو دیکھ بھال کرتی رہے، میں باہر جاؤں، شام کی رونقیں بڑھاؤں، اپنی زندگی میں کچھ بہتری لاؤں. تو وہ رائٹ، ذرا سا رائٹ بھی ہم نہیں دیتے کیونکہ اس میں ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو جن کا اتنا بڑا ویسٹڈ
انٹرسٹ ہے اس سوسائٹی میں, اس ملک میں ہے, وہ ہمیں کیسے دے دیں گے؟ تو اس کے لیے پالیٹکس بہت ضروری ہے, اور وہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو, کسی کو پتا ہو تو وہ شاید بتا سکے, مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. لیکن مجھے ایک چیز کا پتا ہے کہ اس کا آغاز اس چیز سے ہوگا کہ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت.